بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز حاضرین، اردو کارواں کے ذمہ داران، ہم اور آپ جس عظیم المرتبت شخصیت کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے ایصال ثواب، ان کے اوصاف و کمالات کے تذکرے، ان کے حق میں دعائے مغفرت اور بلندی درجات کے لیے یہاں جمع ہیں، سب سے پہلے میں آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں اور اردو کارواں کے تمام ذمہ داران کو بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بروقت یہ اجتماع منعقد کیا، ڈھونڈ کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو۔ پورا تعارف ہے امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ڈھونڈ کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو۔ اور صرف امیر شریعت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ نہیں، یہ پورے خانوادے کی یہی تاریخ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 27ویں نسل میں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جگر گوشہ، یہ حضرات ملتان سے نکلے تھے، منتقل ہوتے ہوئے ہندوستان کی مختلف جگہوں پر اور پھر کھتولی ضلع مظفر نگر کے محی الدین پور جو سادات کا گاؤں آج بھی معروف ہے، جہاں ان کے آباء و اجداد آج بھی مدفون ہیں، کھتولی اسٹیشن پر کے قریب ان کے مقبرے ہیں، اور پھر اس طرح منتقل ہوتا ہوا یہ کانپور پہنچا، اور پھر کانپور سے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اس وطن کو بھی چھوڑ کر منگیر پہنچا۔ یہ وہ مختصر تاریخ ہے جو بتاتی ہے ہم اور آپ کو انہوں نے اپنے جینے اور اپنے مرنے اور اپنی زندگی گزارنے کا مقصد ملت کے درد اور ملت اسلامیہ کی بے باک ترجمانی اور اپنی زندگی کو ملت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اپنے بینک بیلنس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جائیدادوں پر نظر رکھنی ہے، یہ مسئلہ نہیں تھا ان کے پیش نظر۔ اور اس کی مثال یہ ہے، دور کی بات تو چھوڑ دیجئے، لیکن کھتولی میں ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں آج بھی اسی طرح ہیں۔ کانپور کے اسٹیشن کے قریب، دلالی مسجد کے قریب ان کے مکانات حضرت منگیری کے سب آج بھی محفوظ ہیں۔ لیکن جب منگیر آ گئے تو کانپور کبھی نہیں گئے پوری زندگی، حضرت بھی پسند نہیں فرماتے تھے جانا بھی، اور جب محی الدین پور سے منگیر آ گئے تو وہاں کبھی نہیں گئے۔ ابھی حیات ابھی 1 سال قبل بڑے اصرار پر ایک پروگرام کا مولانا کریم صدیقی بھولت کے یہاں، تو لوگوں کا بڑا اصرار ہوا، میں ساتھ تھا، حضرت پسند نہیں فرماتے تھے، مگر رشتہ داروں کی اصرار پر کسی طرح تشریف لے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں جب کبھی وہ ہندوستان نہیں ہوا کرتا تھا، حضرت منگیری کو حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مریدوں نے 100-200 بیگھہ نہیں بلکہ ہزاروں ایکڑ زمین ان کو دے دیا۔ ان کے قبالے، ان کی رجسٹریاں سب آج بھی موجود و محفوظ ہیں۔ وہ زمینیں کبھی کھیتیوں کی ہوں گی، لیکن آج وہ دکانوں کی اور مارکیٹ کی زمین ہے۔ وہ کبھی ہزاروں میں رہی ہوں گی، لیکن آج اربوں نہیں، شاید خربوں کی زمین میں ہو جائے۔ حضرت جب ابھی 2 سال پہلے بنگلہ دیش تشریف لے گئے
تو کئی بڑی بڑی فائلیں چادروں میں باندھ کر کپڑوں میں حضرت کے سامنے لا کر ڈال دیا کہ حضرت اس میں کچھ تو لے لیں. بڑا اصرار کیا. لگتا تھا کہ حضرت کے لیے شاید 200-500 روپے کا ہدیہ کوئی لے کر آیا ہو جس طرح اسے آدمی ٹکرانا آسان ہوتا. اس طرح فرمایا کہ جو میرے آبا و اجداد نے نہیں لیا وہی رحمانی اس کو کیسے لے لگے. خربوں کی چیزیں کہہ دینا آسان. گفتار کے غازی تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن کردار کے غازی کی مثال اس ملک میں مولانا ولی رحمانی کے علاوہ کوئی مثال پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ان کے بڑے قریبی لوگ بھی نہیں جانتے, کبھی اپنی زبان سے اظہار نہیں کیا. انہوں نے ہی بتایا جو بنگلہ دیش کے سفر میں ساتھ تھے, کسی کو کبھی اظہار نہیں کیا. ایمرجنسی کے زمانے میں انہوں نے اپنی ساری تنخواہیں اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو, جہاں دیوبندی, بریلوی اور جہاں شیعہ اور سنی, جہاں جماعت اسلامی اور اہل حدیث, سب کو حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا تھا. انہی کے صاحبزادے محترم حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے ایمرجنسی کے زمانے میں اپنے اس مکان کو, اپنے ٹیلی فون کو, اپنی ساری طاقت کو, اپنے سارے اسباب و وسائل کو اس کے استحکام کے لیے استعمال کیا. اس لیے اس زمانے میں فون نہیں ہوا تھا, وہی ایک فون تھا, سارا بل اسی کے. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ اس کا بل اتنا تفصیلی آیا, اتنے فون کرنے پڑے, چونکہ سب سے زائد ممبران ہوتے ہیں, ان سے رابطہ اور کئی بار رابطہ اس کے استحکام کے زمانے میں. تو اس زمانے میں جب اس کا پورا بل آیا تو 19 لاکھ روپے کا بل تھا, جو آج کا اگر 19 کروڑ نہیں تو کم سے کم 10 کروڑ تو کہا ہی جا سکتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ مصرع مجھے یاد آیا کہ پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخشتی زمانے کو. انہوں نے اپنے جسم و جان, اب یہ تو کہتے ہیں کہ پسینہ بہا دیں گے, ہمارا لہو کا آخری قطرہ بھی آپ کے لیے وقت ہے, کہنا تو بڑا آسان ہے. انہوں نے اپنی زندگیوں میں ساری چیزوں کو کر کے دکھایا, مرتے مرتے اور آخری لمحے کے اندر جب ICU میں ہیں, وہاں بھی ہمارے شریعہ کے ایک ایک کام پر پوری نظر اور پوچھ رہے ہیں, ایک ایک جزء کل پر نظر. آپ کو حیرت, یہ خصوصیت ان کی زندگی کی جو اصل بنیاد تھی, جن سے انسان بنا کرتا ہے اور جس سے انسان ممتاز ہوا کرتا ہے اور جس سے انسان کائنات میں قیامت تک کے لیے باقی رہ جاتا ہے, وہ در حقیقت اخلاص کا سرمایہ ہے. اگر اخلاص ہوگا تو آپ کے کاموں میں ترقی ہوگی اور آپ کا کام مقبول ہوگا اور قیامت تک کے لیے آپ کا کام رہ جائے گا. حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ, جن کی زبان میں لکنت تھی, جن کا جسم بڑا نحیف اور کمزور تھا, لیکن ان کے دل میں وہ اخلاص کا ایسا تاج محل تھا کہ 100 سال گزر جانے کے بعد اسی طرح زندہ, تابندہ, روشن, عزائم اور منصوبوں سے بھرپور ایک منظم مسلح فوج اور ایک جماعت اس کے لیے تیار ہے. تو اخلاص تھا حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا. آپ جانتے وہ نہ سرپرست بنے دارالعلوم دیوبند کے, نہ محترم بنے, نہ ناظم بنے, نہ مدرس بنے, کچھ بھی نہیں بنے, لیکن سب کچھ تھے. بنیاد بھی پہلے اینٹ کی نہیں رکھی, کہیں کوئی فوٹو نہ لے لے, اخبار میں نہ آ جاوے, فلاں نہ ہو جاوے, جس کو ہم لوگ خوب پسند فرماتے ہیں. ظاہر ہے جب پیچھے رہے کہ میرا نام نہ آ جائے قاسم کا, تو دنیا جانتی ہے کہ قاسم نانوتوی ہی نے دارالعلوم قائم کیا. وہی اخلاص تھا حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ میں کاموں کو کرتے تھے اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ایسے روتے تھے جیسے ہانڈیاں رکھی رہتی ہیں چولہے پر, تو جس طرح وہ بلتا اور آواز آتی ہے, اسی طرح سے وہ رویا کرتے تھے. راتوں میں اللہ سے مانگتے تھے اپنے کاموں کو, جن کاموں کو زمین پر اتارنا چاہتے تھے. تو بہرحال کاموں کو اخلاص کے ساتھ کرتے تھے. بڑی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ کاموں میں زندگی تو پوری جو ہے مسلسل سے عبارت. آپ جانتے ہیں کہ وہ کام چاہتے تھے, کام والوں کو پسند کرتے تھے اور کام کرنے والوں ہی کو آگے بڑھایا کرتے تھے. نکموں سے بڑی دوری رہتی تھی. اور آج بھی یہ قوت تھی 78 سال کی عمر میں ان کو کہ ایک جوان آدمی چاہے 30 سال اور 40 سال کا نوجوان بھی ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ اگر میں کہوں اور آپ حضرات کو بری نہ لگے تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ در حقیقت وہی اخلاص تھا جو ان کو کھڑا رکھا تھا, وہی روحانی کمالات تھے جو انہیں اس کے لیے پرعزم اور پرمصمم رکھے ہوئے. وہ جانتے تھے کہ صرف تہجد کی بنیاد پر اور صرف تلاوت قرآن کی بنیاد پر
اور صرف نوافل اور استغفار کی بنیاد پر انسان کمالات کے مدارج طے نہیں کرتا ہے، بلکہ ملت کا کام اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اس کا مقام بھی اس سے کہیں کمزور نہیں ہے۔ یہ تو حضرت منگیری کے پوتے جنہوں نے رد قادیانیت، عیسائیت و مسیحیت کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ تہجد سے زیادہ ثواب کسی رد میں ملے گا۔ یہ خاندان اس بات کے لیے ہے کہ حالات جب جیسے آئیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور یہ چیز کیا کرامت نہیں کہلائے گی؟ آپ حضرات اہل علم کا اور دانشوروں کا طبقہ ہے، اس لیے میں عرض کروں کہ یہ کرامت نہیں کہلائے گی کہ وہ ایک ایک فرد سے اس طرح محبت رکھتے، تعلق رکھتے، اس کے بارے جاننا چاہتے، ان کو خود فون کر کے پوچھتے، ایک ایک ادارے کے ایک ایک فرد کی جز کو کلی سے باخبر رہتے تھے۔ کیا ایک انسان کے لیے ممکن ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ظاہری اسباب میں ممکن۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کرسی کے لیے بھی آپ نے سنا، ٹیبل کے لیے کس گہرائی سے کہاں سے وہ ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ اپنے نیک بندوں کو اس طرح عطا فرمایا کرتے ہیں۔ جامع رحمانی کے پر نظر رکھنا، خانقاہ رحمانی کے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مریدین و متوسلین پر نظر رکھنا، رحمانی فاؤنڈیشن کے ایک جز پر، ان کے اسکولوں اور ان کے بی ایڈ کالج، ان کے ہاسپٹلس پر نظر رکھنا، رحمانی 30 کے پھیلتے ہوئے کام جو انہوں نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں شروع کیا، اور معمولی سی تعداد 40-50 سے شروع کر کے آج 900 طلبا اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا انتظام اور تعلیم کے وہ معیار جو معیار آپ حضرات جانتے ہوں گے ہندوستان میں کسی ادارے کے پاس نہیں۔ یہ تو کہہ لینا آسان ہے، لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آج پوری دنیا میں، امریکہ اور کینیڈا اور جاپان اور انگلینڈ میں بھی کسی ادارے نے وہ رزلٹ نہیں پیش کیا جو رحمانی 30 نے آپ کے ملک میں اور آپ کے شہر میں اور آپ سب کے بڑے مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ پوری دنیا میں کسی یہودی قوم کے پاس بھی یہ تعریف نہیں ہے جس کا رزلٹ ہے۔ میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، ورنہ اس کے رزلٹ کی طرف آپ کو اشارہ ہے۔ یہ چیزیں جہد مسلسل اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر اور اللہ سے رو کر، اپنے آپ کو لگا کر اور ملت کے درد میں اور ملت کے درد میں ڈوب کر جب انسان کام کرتا ہے اور ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں انسان میں تو انسان کی ہماگیر بن جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ان کے اندر کیسی ہماگیریت تھی، ساری صلاحیتیں ان میں۔ مدارس میں اگر نظر آتے تو لگتا ہے کہ ایک عالم باکمال ہے، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ ایک عارف مرشد اور اپنے وقت کے کتب دورہ اور ابدال نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر دعا تعویذ کے لیے بیٹھے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں دنیا میں سب سے بڑا عامل بیٹھا ہوا ہے۔ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کا ایک مقام ہے، وثوق ہے، ان کو جو سے واقفیت ان پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، ادیبوں اور دانشوروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں نظر آتے ہیں کہ سب سے بڑا ادیب نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال مجھے موقع نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں، یہ ہماگیریت ظاہر ہے ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اقبال نے شاید اسی کے لیے کہا تھا کہ ہزاروں سال گردش اپنی بے دوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بڑھتا ہے۔ لیکن مجھے اخیر میں اس بات پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے خوبیاں دی تھیں اور یہ خوبیاں ابتدا میں کسبی ہوا کرتی ہیں، بعد میں جب اللہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے تو خوبیاں وہبی بن جایا کرتی ہیں۔ اس لیے کسب کا انسان مکلف ہے کہ ہم کسب کریں، محنت کریں، جو کہ مسلسل میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اور ذمہ داری اس بات کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سبوں کے محبوب بلکہ محبوب کبریاں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری صفات اور خوبیاں جمع تھیں، جن کے بارے شاعر نے فارسی میں کہا تھا کہ آنچ خوباں ہما داروں کی تنہا ہے۔ لیکن صحابہ میں وہ خوبیاں منقسم ہو گئی، صحابہ میں وہ خوبیاں منقسم ہو گئی۔ ابو بکر کی کچھ شان ہے، عمر فاروق کی الگ شان ہے، عثمان غنی کی الگ شان ہے، ہر ایک کی الگ الگ شان آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہم اور آپ کو اسی طرح حضرت والا نے مختلف صفوں میں جن کو جہاں دیکھا کہ یہ اس کام کے قابل ہیں اس طرح ان کو کام تقسیم کر دیا۔ آج ان کو سب سے بڑا، ان کو جو ان کی روح کو تسکین ہوگی، وہ چاہتے تھے کہ انسان جو مسلسل سے عبادت رہے، اور جو کام انہوں نے چھوڑا ہے ان کو اسی انداز پر، ان کے انہی عزائم کے ساتھ، انہی منصوبوں کے ساتھ ہم اگر اپنے آپ کو لگا کر ان کی تکمیل تک پہنچائیں۔ جیسا کہ ہمارے بعض احباب نے کہا کہ اگر ہم ان کاموں کو باقی بھی رکھیں، اگر ترقی نہ دے سکیں باقی بھی رکھیں تو بڑی بات، خاص طور پر جو انہوں نے چیزوں کو ابھی چھیڑی، جس کو ابھی منظم نہیں کر سکے تھے، جو ابھی مستحکم نہیں ہو پایا تھا، پائیدار نہیں ہو پایا تھا، کام کے پھیلاؤ میں بھی رکاوٹ تھی، ایسا اس کی طرف خاص طور پر میں توجہ دوں گی۔
آپ کو حیرت ہوگی کہ 2 سال قبل، 1.5 سال قبل مجھ سے حضرت والا نے ایک مجلس میں تنہائی میں حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں خانقاہ رحمانی میں مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مولانا اب میں ذمہ داریاں تقسیم کر رہا ہوں. میں اکیلا تنہا بیٹھا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے آپ کو بلایا کہ میں ذمہ داریاں تقسیم کر رہا ہوں، اور اب میرے پاس موقع نہیں، وقت نہیں، اور عمر کی جس منزل پر پہنچ گیا ہوں اسی عمر میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت محمد اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا بھی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اب تو میں آخرت کی تیاری میں لگ گیا ہوں. وضاحت سے جملہ مجھ سے فرمایا آخرت کی تیاری میں لگ گیا ہوں اور اب ظاہر ذمہ داریاں تقسیم کروں گا. آپ نے دیکھا 3 مارچ کو دہلی میں جرگا کی جو بڑی میٹنگ ہوئی، سارے لوگ جمع تھے، میں خود موجود تھا وہاں پر. میں نے دیکھا کہ سارے لوگوں نے یہ اصرار کیا کہ اگر صدر آپ بنیں گے اس کے تبھی یہ کام آگے بڑھ سکے گا اور کامیاب ہوگا، آپ نہیں بنیں گے تو کسی پر نہیں اتفاق ہوگا اور نہ کام آگے بڑھ سکے گا. لیکن حضرت شدید ترین اصرار کے بعد محمود پراچا صاحب اور دوسرے عبید اللہ خاصی وغیرہ وغیرہ آئے، میں خود موجود تھا. اکیلے میں بات کرنے حضرت آپ قبول تو فرما لیں، لیکن حضرت نے قبول نہیں کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کیا پتا تھا کہ وقت سے کیا کہنا ہے، میرے پاس اب وقت نہیں، میں نہیں کر سکتا. آپ مانیے میری بات، میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا کام اپنی ذمہ داری میں لے لوں جس کام کو میں نہیں کر سکتی، اس کام کو نہیں کر پاؤں. میں نے ایک تحریک آپ کو دے دی ہے، آپ حضرات یہ کہہ رہے ہیں اور میری رائے یہ ہے، انہوں نے اپنی رائے دے دی. بہرحال یہ تحریکات جو چھیڑی ہیں، اردو کارواں خاص طور پر اس میں بڑا نمایاں ہے. اب تو یہ زمین پر اتارا تھا انہوں نے، مگر یہ نقشہ ان کے ہمیشہ پوری زندگی میں رہا. کام تو ظاہر دھیرے دھیرے ہوتا ہے. ہر تقریر میں ہر تحریر میں وہ کہتے تھے کہ میں سہل نہیں آسان بولا کرتا ہوں، لوگوں کو آسان بولنا چاہیے. اور ابھی جب تنظیم کے دورے پر آپ حضرات نے بہت سے لوگ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی شخص کی تحریر ہندی میں آتی تھی رائے پوچھتے تھے، فوراً منع کرتے، اس کو بلا کر کہتے یا مائک سے ہی سمجھاتے کہ اردو میں اردو کو آپ ہی زندہ رکھ سکتے ہیں وغیرہ. بہرحال ان چیزوں پر نظر تھی. مجھے صرف یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنی ہے. میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت والا نے جن تحریکات کو چھیڑا ہے اور جن تحریکات کا آغاز فرمایا ہے، یہ بڑی اہم تحریکات ہیں، بڑی مفید اور ملت کے لیے بڑی مؤثر تحریکات ہیں. اس سے اس ملک کے نقشے میں بڑا عظیم انقلاب آ سکتا ہے اور ملت اسلامیہ کے لیے ہم سبوں کی طرف سے بہت بڑا کام ہوگا. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا خراج تحسین ہوگا. اس میں تنظیم کی کا جو ڈھانچہ پورے 3 اسٹیٹ میں بنانا چاہتے ہیں، جس میں 8-9 اضلاع پر آپ کام بھی کر چکے تھے نقبہ والا، وہ بھی بڑا اہم ہے، اسے بھی کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو یہاں مکاتب کے سلسلے میں آپ کا ایک نظام تھا کہ ہر گاؤں میں 3 اس کے مکاتب قائم ہیں. اور ذہن کو وہی تھا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت جو ہونے جا رہا ہے، مدارس کے اوپر بڑے خطرات ہیں. ہر شخص کو جب اسکول پہنچنا ہے تو مدرسے میں پہنچ جائے. فرمایا صباحی مسائی مکاتب کے علاوہ کوئی اس کا دوسرا بدل نہیں ہے. آپ سمجھیے اس بات، بار بار سمجھے. مجھ سے ہی فرمایا کہ آپ مکاتب کے سلسلے میں لائے عمل قائم کیجیے. 10 صفحے پر پولیس کے میں نے تحریر لکھی اور حضرت نے اسے پسند فرمایا. اور پھر اس میں اس تحریک میں بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت والا کے حکم سے امام شریعہ نے تحریک چھڑی اور ابھی ہفتہ عشرہ اس میں منایا گیا اردو کارنامہ کے ساتھ ساتھ. اور اسی انداز سے وہ عصری تعلیم کے لیے امیر شریعت بننے کے بعد پہلا اعلان انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ بہار و جھارکھنڈ اڑیسہ کے ہر ضلع میں CBSE اسکول قائم ہو اور اسلامی طرز پر ہو اور اس کا معیار بلند ہو. اس کے لیے کوشش کی. ابھی 8-9 اسکول بھی قائم ہو چکے ہیں، لیکن ہر ضلع میں یہ کام باقی. کتنا بڑا عظیم کام ہے، اندازہ کریں. ہم سالوں میں 50 سال کا بھی کام لے کر چلے گئے ان کاموں کو کرنے کے لیے. اور آج اردو کارواں جو سب سے آخری تحریک، سب سے آخری تنظیم کے طور پر ہم اور آپ کو سونپا، ذرا دیکھیے کہ اس تنظیم میں کتنے مؤثر اور کتنے صاحب قلم اور صاحب تصنیف اور ایسے افراد کو جن کی اردو ادب پر بڑی نظر ہے اور جو اس اسٹیٹ ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں بڑی قدر کی نگاہ سے اپنی تحریروں کی اور اپنے کاموں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور متعارف ان کو لگا ہے. اسی لیے وہ جانتے تھے کہ میں نہیں ہوں گا، لیکن ایسی جماعت اور ایسا کارواں بن جائے کہ جو کارواں اردو کو فروغ دینے کے لیے، اردو کی نشر و اشاعت کے لیے اور اردو کو اس ملک میں مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اور اردو کو حکومت کے یہاں مکمل وہی درجہ حاصل ہو اور اس درجے کے جو اثرات ہیں، جو نتائج ہیں، اس پر ہم چل سکیں، اس کے لیے اسکیم کو قائم کریں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ حضرت کی تحریکات کو قبول فرمائیں، مؤثر بنائیں، مستحکم بنائیں. بس اب سب آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، یہ ایصال ثواب ہوگا. پھر دعا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بعدد كل معلوم لك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ آج کی مجلس جو تعزیتی مجلس ہے حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اے اللہ اے مولا کریم قرآن مجید کی جو تلاوت کی گئی یا اللہ ان کا ثواب ان کی روح انور کو پہنچا یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرما کر یا اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما یا اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما یا اللہ ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرما یا اللہ ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرما یا اللہ اے مولا کریم ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا یا اللہ جنت کا ایک باغ بنا دیجیے اے اللہ ان کے خدمات کو قبول فرما لیجئے اے اللہ وہ اپنے خدمات کے لیے اے اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اے اللہ ایک تھکا مسافر آرام کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا ہے اے اللہ اس تھکے مسافر کو اے اللہ مکمل آرام دیجئے اے اللہ مکمل آرام دیجئے اے اللہ وہاں کی راحتیں نصیب فرمائیے اے اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے اے اللہ ہم سب کی طرف سے اے مولا کریم اے ارحم الراحمین اے اللہ یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں راحت نصیب فرمائیے اے اللہ آخرت کی ساری نعمتیں اے اللہ انہیں نصیب فرمائیے اے مولا کریم اے ارحم الراحمین اے اکرم المکرمین اے اللہ تیرا نیک اور تیرا مخلص بندہ اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہے اے اللہ تیرے فضل کا مستحق ہے اے اللہ تیرے فضل کا امیدوار ہے اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما اے اللہ رحم و کرم کی نظر ڈال دیجئے اے اللہ رحم و کرم کی نظر ڈال دیجئے اے اللہ اے مولا کریم اے ارحم الراحمین آخرت کی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما دیجئے اے اللہ آخرت کی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما دیجئے اے اللہ ان کے جو چھوڑے ہوئے کام ہیں اے اللہ ہم خدام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ جن جماعتوں پر اور جن افراد و شخصیات پر انہوں نے اعتماد کیا ہے اے مولا کریم اس میں خیر مقدر فرما دیجئے اے اللہ ان سبوں کو کام کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ کام کے لیے قبول فرما لیجئے یا اللہ اے مولا کریم اردو کارواں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ان کے ذمہ داران کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ان کے ذریعے سے جو کام ہونے ہیں اے اللہ بھی بہت ہی ابتدائی مرحلے میں اے مولا کریم اس اردو کارواں کو منظم فرما دیجئے اے اللہ اس کو استحکام عطا فرمائیے یا اللہ جو نقشہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تھا اے اللہ اس نقشے کو زمین پر مکمل طریقے پر اتار دیجئے یا اللہ امارت شریعہ کو استحکام عطا فرمائیے یا اللہ امارت شریعہ کے استحکام کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ ان کے ذمہ داران و کارکنان سب کو قبول فرما دیجئے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم